بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے حافظ صاحب، ہمارے یہ بھائی جتنے ہمارے جوان کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، جنہوں نے قرآن پاک پورے کا پورا سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر سرمد صاحب کا اور اپنے بھائی مبشر صاحب کا، یہ بڑے دور سے آئے اور میرے کہنے پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے محفل کو انہوں نے گرمایا، ہمارا دل خوش کیا، ہمارا ایمان تازہ کیا۔ نبی کا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے سرمد صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کافی خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں تقریر نہیں کرنے لگا، صرف دو نصیحتیں کروں گا جتنے بھی میرے بھائی میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ قرآن پاک کو باقاعدہ طور پر روزانہ کے اعتبار سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ اکثر آپ میں سے وہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی سستی ہماری یہ ہوتی ہے کہ پورا سال رمضان کے علاوہ پورا سال گزر جاتا ہے، تلاوت ہم نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ یہ قیامت کے دن یہی قرآن مجید ہمیں حجت ہمارے خلاف بن جائے گا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور یہی قرآن ہمیں پکڑ کر کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، آپ اس شخص کو کیسے جنت میں داخل کر رہے ہیں جس نے مجھے دنیا میں پڑھا ہی نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن پاک جھگڑالو ہے، یہ الفاظ آپ جھگڑالو ہے، یہ قرآن جھگڑا کرے گا، پھنس جائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم روزانہ، میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا 5-10 منٹ 15 منٹ قرآن کے لیے، تو پھر تو اس سے بڑا افسوس کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں۔ جس کی خاطر ہم، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر تو ہمارے اوپر بہت بڑا افسوس ہے۔ تو میں تو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم ایسا کیا جائے کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا 1 صفحہ 2 صفحے پڑھے۔ 5 نمازیں ہیں، 2 صفحے اگر ہر نماز کے ساتھ پڑھے، 5 نمازیں ہیں تو کتنے ہو گئے جی؟ 10 صفحے ہو جائے گی، تو تقریباً 1 پارہ ہو جائے۔ تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک، جو لوگ دنیا میں قرآن پاک کو سینے سے لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، تاریخ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتیں دی۔ تو میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور دوسری ایک چھوٹی سی نصیحت یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دم درود کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا قانون ہے، جس میں ہمارے لیے حلال حرام، جائز ناجائز، اچھی بری ہر بات موجود ہے۔ اور اب تو الحمدللہ ایسی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ بڑی سلیس اردو تفاسیر موجود ہیں، پھر مساجد میں ہمارے علماء کرام ہیں، تو بھائی اس کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا بھی شروع کر دیں۔ اگر روزانہ ہم 1-2 آیتیں بھی سیکھیں گے، اگر روزانہ 2 آیتیں بھی، اگر ہم 1-2 آیتیں بھی سیکھنا شروع کر دیں، تو اچھا بھلا ہمارا
ٹھیک ٹھاک قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے بھی ایک بہت بڑی ہماری نظر چشم پوشی ہے۔ بالکل ہی دیکھیں، ہر چیز سیکھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہماری لاپرواہی انتہائی خطرناک ہے۔ قرآن سے دور ہونا یہ ہماری تباہی ہے، اور قرآن کے قریب ہونا یہ اس میں ہماری نجات ہے۔ میری نصیحت ہے اپنے جتنے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو بھائی ہیں، سب سے درخواست ہے قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جتنا قرآن سے لگاؤ ہوگا اتنا اللہ سے لگاؤ ہوگا، جتنا قرآن کے قریب ہوں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا قرآن سے محبت کریں گے اتنا اللہ سے محبت ہوگی، اور جتنا اللہ سے محبت ہوگی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ایک آپ نے سنا ہوا نا، بادشاہ تھے محمود بادشاہ، شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھے، تو ان کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ تو وہ ایاز سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ایاز وزیر نہیں تھا، مشیر نہیں تھا، ایک غلام تھا، نوکر تھا، ملازم تھا، اس سے بہت محبت کرتے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اس سے سلام اشرف بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کابینہ وہ حسد کرنے لگ گئی، وزراء بڑے بڑے جو بڑے قریب تھے وہ حسد کرنے لگ گئے، اور آپس میں چین و گولیاں شروع ہو گئی۔ تو بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ اب میرے وزراء میرے اوپر اس غلام پر حسد کر رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے قریب کیوں کیا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں نے اپنے غلام کو اپنے قریب کیوں کیا ہوا ہے، ایک ڈرامہ کیا، ناٹک کیا۔ وہ ناٹک کیا تھا کہ اپنے محل کے اندر سارے وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو جمع کیا اور تمام دروازے بند کرا دیے، اور بہت قیمتی چیزیں اس نے وہاں رکھوا دی، اور اعلان کر دیا کہ جو بھی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب جتنے وزیر مشیر تھے انہوں نے دیکھا بڑی قیمتی چیزیں، تو ہر کسی نے قیمتی سے قیمتی چیز پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی کہ بادشاہ کا اعلان ہے کہ یہ میری ہو جائے گی۔ اب سب نے جب بڑی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے تو یہ جو ایاز تھا یہ کھڑا تھا، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی سب نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھے ہیں، آپ نے کیوں نہیں ہاتھ رکھا؟ تو ایاز کہنے لگا کہ جی گستاخی معاف، آپ اپنا اعلان پھر دہرائیں۔ بادشاہ سلامت نے اعلان پھر دہرایا، کہا بھائی جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ تو ایاز اٹھا، اٹھ کر کے سیدھا جا کر کے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب سارے وزیر مشیر دیکھ رہے، اس نے کہا کہ جی آپ نے کہا جو جس پر ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی، تو میں تو آپ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ میرے ہو جائیں۔ تو بادشاہ سمجھدار، پہلے ہی اس کو پتا تھا کہ اس نے یہ ایسا کرنا ہے، تو سب کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگ حسد کرنا شروع کر چکے ہیں، میں سمجھ چکا ہوں، میں نے یہ سارا اسی لیے کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگوں نے دنیاوی چند چیزیں لی ہیں، یہ سب آپ کی ہو گئی میرے اعلان کے مطابق، لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ غلام ہے، لیکن اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس نے مجھے لے لیا، یعنی اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ اب یہ جو کہے گا میں کروں گا، اب میں اس کا ہو گیا ہوں۔ قرآن میں اور آپ پڑھیں گے نا، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، پھر میں اور آپ جو کچھ کہیں گے نا اللہ ہماری بات مانیں گے۔ ہم اس وقت اللہ سے دور ہیں، اس لیے ہماری دعائیں خالی ہیں، ہم مانگتے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری آواز غیر مانوس ہو چکی ہے۔ دیکھیں میرے دروازے پر جب کوئی آتا ہے اور آواز دیتا ہے، اور جس کو میں پہچانتا ہوں جو روز آتا ہے، تو مجھے
किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई सालों बाद आए तो मैं 10 दफा तो ये पूछूंगा कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए। यही हाल हमारा है कि हम अल्लाह के हुजूर अल्लाह से बातें तो करते ही नहीं है ना। ये कुरान है जिसके जरिए हम अल्लाह से बातें करते हैं। अगर रोजाना हम इसको खोल के पढ़ेंगे, अल्लाह से रोजाना हमारी गुफ्तगू होगी, रोजाना बातें होंगी, तो फिर मानूस हो जाएंगे अल्लाह ताला के। हाँ, हमारी आवाज मानूस हो जाएगी, जानी पहचानी। फिर जब भी हाथ उठाएंगे और जब भी राब्ता करेंगे तो अल्लाह ताला के हाँ हम जाने पहचाने हैं। तो इसलिए भाई मेरी ये छोटी सी 2 दरखास्तें हैं। एक तो कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लीजिए, और दूसरा कुरान को समझने का इरादा कीजिए, नियत कीजिए। अल्लाह ताला हमें हमारा हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ करें।